حضرات محترم، گزشتہ 2 دنوں پر الحمدللہ ہماری گفتگو حج کے فضائل کی مناسبت سے رسول برکت کے نبیوں سے ہوئی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوبصورت تعلیم جو قرآن سنت کی تعلیمات ہیں اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ قرآن سنت کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی نظر کے ساتھ اور بڑے فکر کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر اس کی اشاعت بھی کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جو اس پروگرام میں شریک ہیں اور اس خوبصورت راستے پر چل رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ صورت اعراف پر چل رہا ہے مستقل، لیکن درمیان میں 2-3 موضوع جو تھے ضروری تھے، اس لیے کہ ہم نے الحمدللہ ان موضوعات کی مناسبت سے گفتگو کا آغاز کیا، جس میں ہم نے 2 دن فضائل حج کی مناسبت سے اور آج کا جمعہ المبارک جو ہے وہ الحمدللہ فضائل قربانی کے حوالے سے ہوگا۔ ویسے تو جس موضوع کو بھی ہم شروع کرتے ہیں کہ جس موضوع کو بھی چھیڑنے وہ ایک سمندر ہے، بے کنار ہے، اور کوئی بھی علم موضوع کے آخر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مکمل کیا ہے، اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے فقط رسول برکت کے لیے چند باتیں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کی ہیں۔ میرے پاس یہ بات نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو آیا تکمیل تک پہنچا سکوں، اس کو مکمل کر سکوں۔ ہر موضوع وسیع ہے، بس رسول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے اور چند ایک باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے۔ آپ فضائل قربانی کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ فضائل قربانی اگر گفتگو کریں اس کے فضائل الگ ہیں اور قربانی کے مسائل الگ ہیں۔ 2 حصوں پر یہ مشتمل موضوع ہے، فضائل اور مسائل، اور ایک وسیع موضوع ہے۔ پھر جانوروں کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے فضائل قربانی کے حوالے سے جن آیات کا میں نے سہارا لیا ہے یا جن آیات کو میں نے موضوع بنایا ہے وہ سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 8 ہے اور اس کی آیت نمبر 162 اور 163۔ ان 2 آیات کو میں نے آج کا موضوع بنایا ہے۔ اب اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آیت نمبر 162 کو دیکھتے ہیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل۔ اب قرآن مجید میں الحمد سے لے کر بنداس تک پورے قرآن مجید میں لفظ کل آیا ہے یا لفظ الا آیا ہے یا لفظ ان آیا ہے یا لفظ لقد آیا ہے، تو یہ ہوتے ہیں تاکیدی لفظ۔ کیا ہوتے ہیں؟ تاکیدی لفظ ہوتے ہیں، تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کو دوسرے لفظوں میں آپ قسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یعنی ان لفظوں سے آغاز کیا ہے اپنی گفتگو کا، تو یہ سمجھ لیں کہ جہاں بھی یہ لفظ آتے ہیں وہاں کوئی بات قابل توجہ ہوتی ہے، کوئی بات ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ بات ضروری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں بھی گفتگو بڑی ضروری ہے اور قابل توجہ ہے، خاص گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی بھوکت رکھتی ہے اور بڑی حیثیت کی مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اگر دیکھا جائے تو الحمد سے لے کر بناس تک سارا کا سارا قرآن مجید ہے یہ آقا علیہ السلام کی زبانی نبوت سے نکل ہے۔ یہ زبانی نبوت سے اس کا خروج ہوا ہے، تلاوت ہوا ہے تو زبان نبوت پر ہوا ہے۔ تو جب سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام الہی ہے، جب وہ آقا علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں اور اپنی زبان نبوت سے اس کا خروج کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو الگ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کیا
پہلے بھی فرمایا جا رہا ہے لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں مثلا تقریر کر رہا ہوں, میں خطاب کر رہا ہوں تو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے خطاب کر لیا, تو یکدم کسی نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب خطاب کریں, تقریر کریں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی تو خطاب ہی شروع کیا ہوا, خطاب ہی تو کر رہا ہوں, لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ جس نے مجھے کہا ہے نا اور حکم کیا ہے کہ خطاب کریں, یعنی ان کا کوئی خاص مقصد ہے. کیا ان کا کوئی یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ خاص بات کی طرف اشارہ ہے, کسی قابل پر ایک پیغام کی طرف اشارہ ہے, وگرنہ انہیں دورانی خطاب یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی, جبکہ یہ سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے اس کا خروج ہوا ہے, تلاوت ہوا ہے, نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے. یہی مقصد یہ ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات خاص ہو تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پھر کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. قل فرما دیجیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ایک خاص بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے انا. اب اندازہ لگائیں کہ تاکید کے بعد پھر تاکید آ گئی, اور بس اگر قرآن مجید میں جہاں پر خاص بات پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ تاکید پر تاکید لے آتا ہے. مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کہتا ہے بیٹے یہ آپ نے میز یہاں سے اٹھا کر اس کمرے میں رکھ لی ہے. اگر تو بیٹا تابعدار ہے, فرمانبردار ہے تو اتنا ہی کافی ہے, کہہ دینا ہی کافی ہے. پر جب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ میز یہاں سے اٹھا کر آپ نے کمرے میں رکھ لی ہے, اتنا ہی کافی ہے. لیکن دوبارہ باپ نے پھر فرما دیا بیٹے میں تیری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ یہ میز آپ نے اٹھانی ہے اور آپ نے ہی رکھنی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے کہتے بیٹے میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ یہ میز تم نے اٹھانی ہے. اگر آپ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اگر اس آیت کریمہ کو پڑھنا تو اس ایک آیت میں رب نے 10 تاکیدیں لائی ہیں. کتنی؟ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت وسادت پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدیں لایا ہے؟ 10. ایک آیت کریمہ تاکید پر تاکید, تاکید پر تاکید, تاکید پر تاکید. اور تاکید کہاں لائی جاتی ہے؟ جہاں کوئی بات خاص ہو, کام خاص ہو, کوئی خاص پیغام ہو, کوئی خاص یعنی بات ہو, اس پر. تو اگلے طرف فرما رہا ہے, اب پہلے فرمایا قل, پھر فرمایا انا, پھر فرمایا فرما دیجیے, پھر فرمایا انا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی زبان نبوت سے نکلوانا چاہتا ہوں, آپ کی زبان نبوت سے تلاوت کروانا چاہتا ہوں, یا آپ کی زبان نبوت سے جو پیغام تیری امت یا اپنے بندوں کو دلوانا چاہتا ہوں, بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ یہ میری طرف سے خاص پیغام ہے. یہ میری طرف سے خاص پیغام ہے. قل انا, اندازہ لگائیں 2 تاکیدیں ہیں. تو یا اللہ تعالیٰ کو تاکید پر تاکید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں قل الا انا لقد لانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو فرما دینا ہی کافی تھا, لیکن نہیں قربان جائے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میں یہ تاکید اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ پیغام ان تاکیدوں کے بعد والا جو پیغام ہے نا, جو میری گفتگو ہے, جو میرا کلام ہے نا, یہ میری بارگاہ میں بہت محبوب ہے, خاص ہے میری بارگاہ میں, اس لیے مجھے الگ کہنا پڑا قل انا الا لقد. کیوں؟ اس لیے یہ بات خاص ہے. آئیے محترم یہ کافی گفتگو لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرما دیجیے بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای اور میرا دنیا میں ظاہری طور پر رہنا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبوب کی سرکش زبانی نبوت سے کہلوا رہا ہے, لیکن یہ قرآن مجید کا قانون آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھا, یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ذات تک یا ان کی حد تک محدود نہ تھا. یہ قرآن مجید کا قانون, اس کا لا, اس کا خیر قیامت کی صبح تک جاری تھا, جاری ہے اور جاری رہے گا. اب یہ زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں, لیکن حکم ہمارے لیے ہے.
کہ ہم سب نے کہنا ہے، ہم سب نے کہنا ہے کہ بے شک میری یعنی نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، آگے فرمایا ومماتی، اور میرا دنیا سے چلے جانا، یعنی مر جانا، انتقال ہو جانا. اب یہ چاروں عمل خاص ہیں، نماز بھی خاص ہے، قربانی بھی خاص ہے، اور دنیا میں زندہ رہنا اور دنیا سے چلے جانا، یہ چاروں خاص عمل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرما دیجیے بے شک یہ چاروں عمل، یہ چاروں نعمتیں، یہ جو میں نے تمہیں دے رکھی ہے نا، چار انعام ہے میری طرف سے، یہ ان کو فرما دیجیے کہ کیا کہنا ہے، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ. کیا ہوتا ہے؟ کیسی تعلیم ہے؟ اپنی زبان سے اقرار کر کہ میری نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا زندہ رہنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے میرا تعارف بھی سن لی کہ میرا تعارف کیا ہے. للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اس کا غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت، اس کی نشانی، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قوت کیا ہے؟ عبادت تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سے پتہ سنو، عبادت کیا ہے؟ ہمیں رب العالمین. عالم کی جمع ہے، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں. عالم اگر زیر آ جائے عالم تو اس کو کہتے ہیں جاننے والا. اگر عالم کہیں گے تو وہ کہتے ہیں جہان کو. تو یہاں عالمین کی جمع ہے. فرمایا رب العالمین. ایک حدیث میں آتا ہے 80,000 جہان ہے، ایک کے اندر 50,000 جہان ہے، ایک کے اندر 36,000 جہان ہے، ایک کے اندر 18,000 جہان ہے. اور اگر وہ جو میں نے روایت بیان کی تھی جنت والی، جو اونٹوں کی قطار چل رہی تھی اور ہر اونٹ پر جو سامان لگا ہوا ہے اس میں ڈبی آئی، پھر ڈبی کے اندر ڈبی، ڈبی کے ڈبی کے اندر، پھر اس میں پتہ نہیں کب سے وہ چل رہی تھی قطار، کتنی لمبی ہے، اور ہر اونٹ پر ایک جہان ہے. کتنے جہان یہ رب جانتا ہے. اس ریاسی کا جمع ہو جائے. فرمایا سنو، یہ سارا کچھ تیرا کس کے لیے ہے؟ سب بولیے کس کے لیے ہے؟ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا دنیا سے چلے جانا. بات یہ نہیں ہے کہ میں خطاب کر کے چلا جاؤں گا کہ آپ آدمی کمال ہوگی. کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ کہ تھوڑا سبق ہوتا ہے، 2-4 باتیں میری زبان سے نکلے گی، وہ آپ سنیں، پھر اس کو آپ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کروں گا، کوئی بات یاد رہ جائے. آج کا پیغام یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں: نماز، قربانی، زندہ رہنا، دنیا سے چلے جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں تقید پر تقید لا کر اپنے محبوب رسالت کی زبان لبوں سے اعلان کروا کر تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، درد فکر دے رہا ہوں، آدم دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنا اقرار کرو کہ یہ چاروں میرے عمل، یہ چاروں فعل، یہ چارے نعمتیں جو رب نے مجھے دی ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت یا اس کی قدر و منزلت یا اس کا مقام و مرتبہ، اس کی قوت، اس کی طاقت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرا تعارف یہ ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہی ہوں. سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں. اس کی طرح تشریح کا تھا، مختصر کا ایک حدیثیں بھی سنانی میں ہے. آگے آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمایا سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہی ہوں. لیکن ایک بات اور بھی سن لو، عبادت ربو کیا فرمایا لا شریک لہ. اب ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. لا شریک لہ، ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، لا شریک لہ، سارے جہانوں کا پالنے والا ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے اصل تعلیم، یہ ہے اصل اس کی طاقت، یہ ہے اس کی اصل قوت، یہ اصل اس کا تعارف ہے کہ لا شریک لہ. میرے اس عمل میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میرے اس فعل میں کوئی میرا شریک نہیں ہے، میرے اس کام کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے. میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں ایک ہوں، میں وحدہ شریک ہوں، میرا کوئی اور شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
سبحان اللہ، کیا اب میں اگلی ایک کا مفہوم نہیں پیش کروں گا کیونکہ وہ اصل مدعا تھا وہ پورا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جو میں نے قرآن مجید کا سہارا لیا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، لوگوں کی رضا شامل نہ ہو، قربانی بھی کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، وہی دے رہا ہے، تو پھر ہمارا سارا کچھ بھی اسی کے لیے ہے۔ وگرنہ اگر لوگوں کے لیے کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ اس بات بڑی حدیثی ہے، ریاکاری پر، دکھلاوے پر، نمود و نمائش پر، شو بازی پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ لوگوں کی بھی بڑی بڑی سخت وعیدیں ہیں اور یہاں کثرت کے ساتھ حدیثیں آتی ہیں۔ ریاکاری پر قیامت کے دن رب پورے جلال پر ہوگا، فرمایا رب تیرا میں تھا، رب میں ہوں اور تو سارے کچھ لوگوں کے لیے کرتا رہا ہے، لوگوں کو خوش کرتا رہا ہے۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سجدہ تو میرے بارگاہ میں کرتا تھا اور خوش کسی اور کو کرتا تھا۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے دوستو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرما دی، وہ آپ نے سن لی ہے، میں نے سنا دی ہے، تو لوگوں کو پیغام دیں کہ یہ جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں نا اس میں ریاکاری نہ آ جائے، اس میں شوبازی نہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، بلکہ کوشش فرمائیں کہ جتنی جس حد تک بھی کوشش ہو سکے نا بس تنہائیوں میں خلوتوں میں میرے مولا تیری مہربانی، میرے دل کو تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں تو قربانی کر رہا ہوں بس تیری رضا کے لیے کرتا ہوں اور تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ آج محترم میں ایک حدیث کو کروں گا، اس کے بعد ایک اور حدیث کو کروں گا، اس بعد میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب پہلی حدیث کی میں کر رہا ہوں وہ ہے حضرت برا، حضرت برا رضی اللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں قال قال رسول اللہ ان اول ما ابتدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فنقول من فعله فقد اصاب سنة ومن ذبح قبل فانها هو لحم قدم لآله ليس من النسك في شيء۔ یہ کتنی خوبصورت تعلیم کی گئی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جب نماز پڑھنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ کیا؟ یعنی قربانی والے دن جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے قبل عالم دین جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو وہ خطاب ایک پیغام ہے، اس کو بھی خطبہ کہتے ہیں، وہ بھی خطبے کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یاد ہے گا؟ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ان اولا مطلبی فی یومنا ھذا ان نصلی، خطبہ دیا کہ لوگوں اے میرے غلاموں آج کے دن جو ہم نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہم نے نماز عید الاضحیٰ پڑھنی ہے۔ یہ میرا کیسا خطبہ ہے کہ آج کے دن پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ عید والے دن پہلے نماز قربانی اس کے بعد ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گاؤں ہے، پنڈ ہے جہاں ان پر عید واجب نہیں ہے، ہمارے مسلک حنفی کے قریب پنڈوں والوں پر نہ جمعہ فرض ہے اور نہ عید واجب ہے، لیکن یہ بھی عادت ہے کہ جہاں شروع ہے وہاں پر آدمی عید جائے تو اس کو بند نہ کرے، تو جہاں شروع نہیں ہے وہاں شروع نہ کرے۔ یہ بھی خصوصی تعلیم ہے، یہ تفصیل باتیں ہیں، بہت تفصیل باتوں میں ہے، لیکن ہم وقت سے میں ایک بات سامنے آ گئی میں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پنڈ کے اندر فجر کی نماز پڑھتے ہی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل پنڈوں کے اندر بھی عیدیں بڑی جا رہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ بولیے نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا ثم نرجع فنقول، پھر جب ہم واپس لوٹیں گے نماز پڑھ کر پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس پر میرا کر فرمایا پھر ہم قربانی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اب یہاں سے تعلیم یہ ملی، کیا تعلیم یہ ملی کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، قربانی پہلے نہیں ہے، یاد رہے گا؟ آگے اس کی تشریح بھی آئے گی۔ فرمایا من فعلہ فقد اصاب السنۃ، کس نے یہ فعل ادا کیا اس نے ہماری سنت کو ادا کیا، اس نے ہمارے طریقے کو اختیار کیا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات کرنے کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا، یہ بھی سنیے، فرمایا فمن ذبح،
نماز سے قبل قربانی کر دی. فمن ذبح قبل، جس نے نماز سے قبل کیا کی؟ قربانی کی ہے. فرمایا فَإِنَّا ہاں ہوگا لحم، وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک گوشت ہے، وہ ایک گوشت کی مانند ہے. جس نے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں نماز پڑھی تو وہ کیا ہے؟ وہ قربانی نہیں رہی، وہ قربانی قبول نہیں ہے. بات یاد آئے گی نا؟ مشکل تو نہیں. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا هُوَ لَحْمٌ، وہ ایک گوشت کی مانند ہے. اور گوشت کون سا؟ یہ بھی میرا علیہ السلام تشریح کا بھی فرمایا قَدَّمَ لِآلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فرمایا جس طرح ہمارے گھر میں مہمان نہیں آتے تو ہم ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے کیا لاتے باہر سے؟ جو وہ گفت ہے نا، وہ مہمانوں کی مہمان نوازی والے گوشت کی. یہ قربانی کا جانور ذبح کر نماز سے پہلے کر لیا تو یہ سارا گوشت اس گوشت کی مانند ہو جائے گا جو مہمانوں کے لیے ہم باہر سے لائیں گے. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. اور اس کے بعد اور ایک مقام بھی فرمایا من ذبح بعد الصلاۃ ثم نسكه واصاب سنت المسلمین. سبحان اللہ. جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اور مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نماز، بولیے پہلے نماز اور بعد میں قربانی ہے. اب یہاں ٹائم تھوڑا ہے، اب یہ کافی اور باتیں بھی ہیں لیکن میں ایک بات کرتا جاؤں. یہ بڑی خاص بات ہے وہ آپ کے لیے، آپ نے یہ سنت کو ادا کرنا ہے. کس دن؟ قربانی والے گوشت پر اس والے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت القدیہ کنا نعملہ من فقدم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ ہم مدینہ المنورہ میں جب قربانی کر لیتے، قربانی کا گوشت آتا تو میں اس کو نمکین کرتی. کیا کرتی؟ یعنی ہم تو مثالوں میں مار گئے نا، مثالیں آپ ان سے تیل پکواؤ، کھانا پکواؤ ترکیوں سے تو اتنا خرچہ کو چاول پیش نہیں آتا جتنا وہ مثالوں پہ آ جاتا ہے. اور ہم بھی تسکولے ہو گئے، جب تک وہ مثالیں ڈالیں ہمیں بھی تسکا نہیں آتا. یار کیا ہو گیا؟ پرانے دور میں خواتین کھانا پکاتے کوئی مثالہ نہیں ہوتا تھا، دل کرتا کھانا ہی کھاتے جاتے. نہ وہ وضو رہا، نہ وہ نماز رہی، نہ وہ دل رہا، نہ وہ خیالات رہے، نہ وہ نظریات رہے، نہ وہ نیتیں رہی، نہ وہ ارادے رہے. بس اب کھانا کو تو میرا غلط ہو گیا. آپ بات پھل خریدیں، کس پھل کے اندر وہ تصویر ہے؟ تصویر ہی نہیں. ہر دم نفس کا عالم ہو گیا. لیکن بہرحال نمکین گوشت بنا کر کھانا تیرے اور میرے آقا کی سنت. یاد رہے گا کہ میں نے آپ کا پیغام دے دیا ہے، میں نے آپ کا پیغام دے دیا ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پہلا گوشت جب پہلا جو آپ نے لینا ہے اس کو نمکین والا کریں. مثالوں کو چھوڑیں، وہ تو ہم کھاتے رہتے ہیں نا، ادھر گھر والوں کو دیکھ آج نمکین گوشت، اور پھر نمکین گوشت میں طاقت زیادہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سب اہل علم ہے، ماشاءاللہ بزرگ کے ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں جو میں نے پڑھتے پڑھے لحاظ سے کہ اس میں طاقت بھی زیادہ ہے، اس میں قوت بھی زیادہ ہے. نمکین گوشت قربانی والے گوشت کو بنا کر کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کننا نملہ، میں خود نمکین بنانا. کہاں؟ بالمدینہ، مدینہ المنورہ. مدینہ اور آقا علیہ السلام 10 سال مدینہ المنورہ رہے ہیں. ہجرت کرنے کے بعد 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، مسلسل قربانی کی ہے. کیا کی ہے؟ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب قربانی کرنے لیتے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی عائشہ کو بلایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی آ جاؤ اور اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ. پھر آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کا حکم ابا حکم اور میں جلدی آؤ اپنی قربانی کے قریب آ گئی. اور قربانی بھی کی نہیں ہے. فرمایا بیٹی جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے نا اللہ کیا تو اس کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے.
ٹکرا، وہ بھی زمین پہ گرا نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں تک فرماتی ہیں کہ قربانی والے دن، کیا قربانی والے دن قربانی کرنے سے بڑھ کے کوئی عمل رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ اور میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بڑی قابل توجہ ہے، اس کے راوی ہیں امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا امتی رب کا بندہ قربانی خریدنے جاتا ہے، کیا قربانی خریدنے جاتا ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، وہ پیدل جا رہا ہے۔ اگر وہ موٹر سائیکل پہ تو اس کے پھر بھی قدم گرے جائیں، رب کے دروازوں کے پھر بھی قدموں کی گنتی کی جائے، وہ گاڑی کے سوار پر بھی گنتی کی جائے، پیدل ہے تو پھر پیدل ہی ہے، پھر تو قدم رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر سے قربانی لینے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں جلدی کرو، مولا کیا فرمایا میرے بندے ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھو، 10 گناہ معاف، 10 درجے بدل۔ وہ جو جسم کے بالوں کی نیکیاں وہ الگ موضوع ہے، وہ الگ حصہ ہے۔ میں تو قربانی پہ خریدنی ہے، ابھی تو خرید کر گھر میں لایا، ابھی تو خدمت تو کی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک کے قدم پہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اب یہ تو ہوگی قدم کی نیکی، یہ تو ہوگی قدم کی فضیلت۔ اور آگے بھی سنیے، جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں بحث کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور جاتے فوراً ڈالنا خریدنا نہیں ہے کہ فوراً ڈالنا خرید اور لے کے آ جائے۔ اب لوگوں نے سنت کو ختم کر دیا نا، ایک دام کر دیا۔ میں نے میرگا میں 14-15 سال جمعہ پڑھایا، میں نے کہا دادو اس سنت سے محروم ہو گئے، ایک دام ایک دام ایک دام۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک اور دام اتنی بحث کرے کہ دونوں کو پسینہ آ جائے، وہ سنت کہاں گیا؟ اس لیے جب ہم آقا علیہ السلام کی اداؤں اور آپ کے طریقوں اور آپ کی سنتوں سے دور ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں امت مسلمہ کا حال کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ نا، امت مسلمہ کا کیا حال ہو گیا؟ کیا اس کی اصلیت رہی ہے؟ امت مسلمہ کی کیا دقت رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ جانا فوراً نہیں خریدنا، ایک بڑا بڑا جن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے ہماری بھی تباہی کر دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قدم کی نیکی الگ جو میں نے بیان کر دی ہے۔ اب گفتگو شروع ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کس سے؟ اب گفتگو شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر وہ بحث کرتا رہے گا جتنے جملے نکلیں گے تسبیح لکھی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ قربانی کرنا کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے۔ ابھی میں کچھ نہیں بیان کر رہا، میں تو 2-4 باتیں جو میری زبان پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آ رہی ہیں کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ تو موضوع بہت وسیع تر الگ الگ اس حصے۔ اب گفتگو بھی سن لیں، اب سنیے، اب اس نے رقم دی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ قدم تھا، دوسرا مرحلہ بحث تھی، تیسرا مرحلہ پیسے ہے۔ جب وہ پیسے دیتا ہے تو ایک روپے کی ویسے وہاں درم لکھا ہوا ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ درم، لیکن ہمارے علاقے میں روپیہ چلتا ہے، ہم اپنے پولی میں رقم کہتے ہیں کہ درم ہے، کہ دینار ہے، کہ کچھ ہے، کہ ہر ملک کا الگ الگ حصہ ہے۔ تو جب 1 روپیہ رقم تو زیادہ ہوگی نا، لیکن 1 روپے کے بدلے 700 لکھا جا رہا ہے۔ کیا؟ تو جب وہ چوتھا مرحلہ ہے، جب وہ واپس لاتا ہے، یہ چوتھا مرحلہ ہے، واپس لاتا ہے پھر اس کی پرمس کرتا ہے۔ اور حدیث سے بات بھی آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ میں جانوروں کو خوب پالتے تھے، خوب پالتے تھے، ان کی حفاظت کرتے، خوب موٹا تازہ کرتے، پھر سے بات کرتے۔ یہ بھی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، یہ بھی میرا آقا کی ادا ہے۔ اور صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تھی کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹ جاتے تھے، وہ مر مٹنے والے تھے، ان کو کسی سے غرض نہیں تھی۔ آج صحابہ کرام کا مقام کیوں ہے؟ رب نے رضی اللہ عنہ رضو کا تحفہ، یہ ڈگری سرٹیفکیٹ کیوں دیا ہے؟ کہ ان کی ایک تعداد میں سے نبی کی ادا کرتا ہے۔
بڑا میں بات کر رہا تھا ایک کون سا مرحلہ؟ چوتھا مرحلہ. اب وہ گھر آ گیا. اللہ اکبر. جتنی دیر اس کی پرورش کرتا رہے گا ایک ایک بال کے بدلے ایک بیٹی مل رہی ہے. غلام درجہ ایک صحابیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اون زیادہ ہوتی ہے اون تھوڑی ہوتی ہے. یہ اون والے جانور کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بس تھوڑے ہیں زیادہ ہیں اونچے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل ساتھ ہیں بس اس کے جسم پہ بال ہے نا نکلے ہوئے ہیں جو اس کے لیے نیکی ہے. اللہ کتنے معنی ہوئے. اب اگلا مرحلہ سنائے اگلا مرحلہ. اب اس نے اس کو ذبح کرنا ہے. کیا ابھی ذبح نہیں کیا ابھی اسے لٹایا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی لٹایا ہی ہے ابھی لٹایا ہے پوری کائنات کی سمندر سمیت حتیٰ کہ زمین میں تحت الثرى تک جتنی مخلوقیں ہیں ادھر لٹایا نہیں ادھر اس شخص کے لیے جو قربانی کر رہا ہے. کائنات کی ساری مخلوقیں سمندر تک خشکی ہے تری ہے حتیٰ کہ تحت الثرى تک ساری مخلوقیں بجا وقت کہتی ہیں یا اللہ کی بخشش فرما یا اللہ کی بخشش فرما یا اللہ کی بخشش فرما. قربان کیا ہے؟ کیا قربانی کرنا معمولی کام ہے؟ اگر معمولی کام ہوتا تو میرا کیا فرمایا کہ جس کے پاس فلم یوزین جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے. فلا تقربن مصلانا اس کو ہماری طرف سے آڈر ہے کہ وہ میدان عید میں نہ آئے اس کی نماز قبول نہیں ہے. اس کے پاس طاقت ہے وہ جان بوجھ کے وقتی فضول خرچیاں کرتا ہے شادیوں پہ برسیوں پہ بدل کیا کیا فضول خرچیاں کرتا ہے اور جب قربانی کا وقت آتا ہے میں مقروض ہو گیا میں غریب ہو گیا کوئی رب کی بارگاہ میں بہانہ نہیں ہے. رب تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ تو دنیا کو دکھا سکتا ہے رب سے کوئی بندہ نہیں ہے. برہان اوپر جا رہا ہے بڑی خاص بات آپ نے ابھی لٹایا ہے تو کائنات کی ساری مخلوق اس کے لیے کیا کرتے ہیں استغفار. ابھی خون نہیں نکلا اگلا مرحلہ تو خون کا ہے تو وہ میرے پہلے کر کے سنا دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ قریب آ جا پہلا قطرہ بھی نکلنا نہیں زمین پہ گرنا نہیں ہے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا بات. برہان میں اس کی آگے کافی سے ہے بس ایک آخری سا بیان کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں. پھر آگے فرمایا علیہ السلام جب وہ گوشت تقسیم کرتا ہے کیا جب وہ گوشت تقسیم کرتا ہے تو ایک ایک لقمہ یعنی ایک ایک بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب خاندان ہو اس میں سے 10 بندوں کو عطا کرا. ہائے 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 یار یہ قربانی کی اگر حقیقت کو دیکھیں تو ٹائم نہیں میرے پاس. یہ فلسفہ الگ ہے قربانی کرنے کا فلسفہ اس کی حکمت الگ ہے کہ قربانی کیوں ہے کائنات میں جانور ذبح کیوں ہوتے ہیں. اس پر میں ایک بات کہوں گا کہ گوشت کے تین حصے کرنا یہ میرا آقا کی ادا ہے سنت ہے. ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ ان کے لیے جن نے قربانیاں نہیں کی جو رشتہ دار ہیں قربانیاں نہیں یاد رہے گا. پھر تیسرا حصہ ہے جو غیر رشتہ دار جن قربانیاں نہیں کی ان کے گھر میں بھیجنا یہ میرا آقا کی ادا ہے. اپنی فریضے بھائی کے نعرہ کرنا محترم بس یہ نکالو وہ لوگ ترس رہے ہیں وہ لوگ دروازوں کے دیکھنے کے ہمارے گھر میں گوشت آئے جن کی جانا تھا وہ ساری زندگی دیکھتے رہے وہ سارا دن دیکھتے رہے تیرا میری طرف میرا تیری طرف تیرا میری طرف میرا تیری طرف سبحان اللہ قربان ہے مت قربانی. باقی باتیں انشاءاللہ کبھی زندگی کو بیان کریں گے. میں نے مختصر سے وقت میں فضائل قربانی کے بارے میں دو چار باتیں جلدی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات دعا میں قبول فرمائے. انشاءاللہ دربار عالیہ صوفیہ باشی پر جمعہ بھی شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت. اب انشاءاللہ عید کی نماز بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی لیکن جو ٹائم رکھا گیا ہے کھلے میدان کے بعد سنت کے مطابق عید ہوگی اور پورے 6 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. لوگوں کو پیغام دے کتنے بجے پورے 6 بجے انشاءاللہ کھلے میدان میں ویسے بھی پڑھنا سنت ہے. اب ہماری تو مجبوریاں ہیں کہ کھلے میدان ختم ہو گئے پر کھلے میدان میں انشاءاللہ دربار صوفیہ باشی پر انشاءاللہ کتنے بجے 6 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کریں اللہ تعالی قبول فرما کر خوشی کا ذریعہ بنائے.
علینا